حویلی آنے سے پہلے انابیہ، سلیمان اور سنان جو تھوڑی بہت جھجک محسوس کر رہے تھے، اب اس کا یکسر خاتمہ ہو چکا تھا۔ دادا، تایا، تائی اور پھپھو ان کے وارث صدقے جا رہے تھے، انہیں چمٹا چمٹا کر پیار کر رہے تھے، لیکن دل کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چلو بھائی کزن، تمہاری تو بچپن کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹھے بٹھائے تمہاری ہم عمر بہن عطا کر دی۔ اب مجھے اپنی سہیلی کے رتبے سے ہٹا کر اس سے پکی دوستی گانٹھ لو۔ شہریار سے چھوٹے شہرام نے علیزہ کو مخاطب کیا۔ شہریار اور شہرام مرتضیٰ کے بیٹے تھے، جبکہ نائمہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی علیزہ، پھر موہد اور موہب۔ علیزہ ہمیشہ خاندان میں کسی لڑکی کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے شکوے کے موڈ میں رہتی تھی، اور اس بات پر نائمہ سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ شہرام سے اس کی بہت دوستی تھی، اور شہرام نے رضا کرانہ طور پر اپنی اسے بطور سہیلی خدمات پیش کر رکھی تھی۔ اب بھی وہ ہنستے ہوئے اسی حوالے سے علیزہ کو چھیڑ رہا تھا۔ بالکل بالکل، اب مجھے 6 فٹ کے سہیلے نما سہیلی کی ضرورت بھی نہیں، مجھے میری حقیقی ہمجولی مل گئی ہے، علیزہ مزے سے بولی تھی۔ پھپھو، آپ کی لاڑلی سے زیادہ طوطا چشم بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس نے نائمہ سے شکوہ کیا۔ میں بندہ نہیں، بندی ہوں جناب، اللہ کی نیک بندی، علیزہ ترنت بولی تھی۔ انابیہ مسکراتے ہوئے اس کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ زندگی کے ان رنگوں سے اس کی قطعی آشنائی نہ تھی، لیکن یہ سب اسے بہت دلچسپ اور اچھوتا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کے چہروں پر اتنا سکون اور طمانینت محسوس کی تھی۔ نائمہ پھپھو اپنا گھر بار چھوڑ کر 2 دن سے حویلی میں ہی مقیم تھی۔ علیزہ کی انابیہ سے واقعی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ سلیمان اور سنان بھی ہر وقت موہد اور موہب کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتے۔ شفیق اور پرخلوص سی میمونہ تائی بھی انابیہ کو بہت اچھی لگی تھی۔ اتنے برسوں بعد بھی انہیں کھانے پینے میں مصطفیٰ اور عفیفہ کی پسند ناپسند بخوبی یاد تھی۔ مصطفیٰ کے لیے پرہیزی کھانا بنانا مجبوری تھی، لیکن وہ عفیفہ اور بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ پھر بھی ان کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ کوفتوں کے لیے اتنا بہترین قیمہ منگوایا تھا میں نے، اور تم نے منع کر دیا۔ میمونہ کو بھرے دسترخوان پر کوفتوں کی کمی کھلی تھی۔ اس ہرے مسالے کے چکن، گاجر، میتھی اور فروٹ رائفل کے بعد کوفتوں کی گنجائش کہاں بچتی ہے بھابھی؟ عفیفہ مسکرائی تھی۔ دراصل چچی جان، آپ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی ہیں نا، اس لیے امی اتنا اہتمام کر رہی ہیں۔ شہرام نے مسکرا کر عفیفہ کو مخاطب کیا۔ انابیہ کو اتنی زور سے ہنسی آئی کہ اسے اچھو لگ گیا تھا۔ شہرام یار، کھانے کے ٹائم تو پھل جھڑیاں چھوڑنے سے گریز کیا کرو۔ شہریار نے پانی کا گلاس بھر کر انابیہ کو دیا، ساتھ ہی شہرام کو ٹوکا تھا۔ وہ سوری بھائی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شہرام انابیہ کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ انابیہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اب بھی شرارت مچل رہی تھی، اور یقیناً کوئی اور ہنستا مسکراتا جملہ اس کے ہونٹوں پر بھی مچل رہا تھا، لیکن وہ خلاف توقع خاموش ہی رہا۔ تایا کے بچوں میں انابیہ کا پہلا تعارف شہریار سے ہوا تھا۔ مصطفیٰ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر باپ اور دادا کے ساتھ وہی شہر پہنچا تھا۔ انابیہ کے دل میں ہمیشہ سے ہی یہ ارمان رہا تھا کہ کاش اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا۔ اس نے شہریار کو فوراً بڑے بھائی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بھی اس کا چھوٹی بہنوں کی طرح ہی خیال رکھا رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر اندازہ ہوا کہ ہنس مکھ سے شہریار بھائی کا چھوٹا بھائی تو اس سے بھی زیادہ ہنسوڑ، چلبلا اور شوخ مزاج ہے۔ شہریار بھائی حویلی میں تایا جان کے قائم مقام کی حیثیت رکھتے تھے۔ زمینوں کا سارا انتظام و انصرام انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ شہرام بھائی کا خاصا لحاظ اور ادب کرتا تھا، بلکہ شہرام ہی کیا، شہریار کے سامنے تو علیزہ بھی بہت ادب اور تمیز سے رہتی تھی۔ مزے سے بھرپور چند دن گاؤں میں گزار کر وہ واپس آ گئے تھے، لیکن اس بار دادا جان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ انابیہ کی فرمائش تھی، جس کو حیات احمد رد نہ کر سکے۔ شہرام نے البتہ خوب شور مچایا۔ یہ فاؤل ہے انابیہ بی بی، حویلی کی سب چیزوں پر آپ نے قبضہ جما لیا، میری اکلوتی سہیلی مجھ سے چھین لی، اب یہ ہر وقت آپ سے راز و نیاز میں مشغول رہتی ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو ہر وقت میرے تو کان کھینچنے کے در پہ ہوتے ہیں، آپ کے اصلی بڑے بھائی بن گئے ہیں۔ امی ابو جو 24 گھنٹے آپ کے وارث صدقے جاتے رہتے ہیں، باقی بچ گئے تھے دادا، انہیں آپ ساتھ لیے جا رہی ہیں۔ شہرام خاصی سنجیدگی سے اسے لڑنے آیا تھا۔
अनाबिया का चेहरा फक हो गया। फौरी तौर पर शहराम के शिकवा का उसे कोई जवाब न सूझा था। शहराम के बच्चे परेशान करके रख दिया ना मेरी बहन को। अलीज़ा ने अनाबिया की बुखलाई शक्ल देखकर शहराम को लताड़ा। लो जी, यानी कि यहाँ भी बहनापा गाड़ लिया। मैं तो समझ रहा था कि अभी आप दोनों सिर्फ पक्की सहेलियाँ ही बनी हैं। मेरे ख्याल में हवेली में सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक आपकी नज़र अनाज से बचा हुआ हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको बहन बनाने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं। इस पर निगाह जमाते हुए बज़ाहिर संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत मौजूद थी। 15-20 दिन तक दादा जान वापस आ जाएंगे। अनाबिया बुखलाकर फ़कत इतना ही कह पाई थी। शहराम को हंसी रोकना दो भर हो गया था। एक उम्र अपनों से दूर रहने के बाद अब अलग होने का किसी का दिल ही न करता। मुस्तफ़ा 15-20 दिन बाद बच्चों को लेकर गांव चले जाते। वहां से भी किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। आजकल नाइमा फुफ्फो और साकिब फुफ्फा मुस्तफ़ा हाउस आए हुए थे। साकिब फुफ्फा का इरादा था कि गांव की थोड़ी सी ज़मीनें फ़रोख्त करके शहर में मुनासिब कीमत का कोई घर ख़रीद लें। बच्चों की तालीम की वजह से वो लोग शहर शिफ्ट होना चाह रहे थे। अलीज़ा ने गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था, फिर करीबी कस्बे के हायर सेकेंडरी स्कूल से FA किया, लेकिन इसे BA प्राइवेट ही करना पड़ा था कि नाइमा फुफ्फो का इसे हॉस्टल भेजने का दिल ही ना मानता था। अब वो मास्टर्स करने का इरादा रखती थी। मोहद और मुहिब की बेहतर स्कूलिंग का भी मसला दरपेश था। उन्होंने इस मसले का यही हल निकाला कि गांव छोड़कर आर्जी तौर पर शहर सुकूनत इख्तियार की जाए। मुस्तफ़ा और अफ़ीफ़ा बाजिद थे कि नाइमा की फ़ैमिली उन्हीं के साथ रिहाइश इख्तियार कर ले, लेकिन साकिब वज़ादार शख्स थे। उन्होंने सलीके स्वभाव से मुआज़रत कर ली, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि मुस्तफ़ा अपने इलाके में ही उनके लिए कोई मुनासिब सा घर देख ले। अनाबिया फुफ्फो की फ़ैमिली के अपने पास आने पर बहुत पुरजोश और खुश हो गई थी। कुछ ही अरसे में उसकी और अलीज़े की ऐसी दोस्ती हो गई थी जैसे वो बचपन से साथ पल बढ़कर जवान हुई हैं। बाबा जान ने मुस्तफ़ा को किसी अहम बात पर मशवरे की गरज से बुलवाया था। अफ़ीफ़ा और बच्चों को लेकर वो हवेली पहुंच गए। खिलाफ़े तवक्को अलीज़ा उन लोगों की आमद की खबर पाकर भी मिलने ना पहुंची थी। उसने नाइमा फुफ्फो से पूछा तो उन्होंने उसकी तबीयत ख़राबी का बताया था। अनाबिया फ़ौरन उससे मिलने जा पहुंची। फुफ्फो का घर भी करीब ही था। क्या हुआ लीजा, चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? अनाबिया उसे देखकर सही मानों में परेशान हुई थी। अभी 20 दिन पहले तो वो नाइमा फुफ्फो और साकिब फुफ्फा के हमरा शहर आई थी, जब बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अब उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे अरसे से बीमार हो। रंगत जर्द हो रही थी, आंखों के गिर्द हल्के भी नुमाया थे। बस यार, बुखार हो गया था, अलीज़ा ने लापरवाही से जवाब दिया। बुखार में तो किसी की इतनी सी शक्ल नहीं निकलती। अनाबिया की तशवीश कम ना हुई। मेरा यही हाल हो जाता है यार, या तो कई साल मामूली सा फ्लू तक नहीं होता, और एक बार बीमार पड़ जाऊं तो तंदुरुस्त होने में अरसा लग जाता है। दवाइयाँ खा खा कर मुँह का जायका ख़राब है, भूख उड़ गई है, रातों को नींद नहीं आती, तबीयत बेचैन रहती है। बस इसलिए तुम्हें ढीली ढीली लग रही हूँ। अलीज़ा ने इस बार तफसीली जवाब देकर उसे मुतमईन करना चाहा। मैं पापा से कहती हूँ वो आकर तुम्हारा चेकअप करें। पता नहीं यहाँ किस डॉक्टर से इलाज करवा रही हो। अनाबिया बोली थी। मामू को तकलीफ़ मत देना, मैं कल खुद जाऊँगी, चेकअप भी करवा लूँगी मामू से। और तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, ये बताओ कितने दिन के लिए आए हो? वापसी कब की है? उसने पूछा था। परसों सुबह सुबह निकल लेंगे। ठीक है, कल का दिन तो है ना, कल मैं सुबह आ जाऊँगी और शाम तक हवेली ही रुकूँगी। और हाँ, शहराम आया या अभी नहीं पहुँचा? अलीज़ा को जैसे अचानक याद आया तो पूछ बैठी। शहराम की इंजीनियरिंग मुकम्मल हो चुकी है और वो पिछले 3 माह से लाहौर में जॉब कर रहा है। अब अनाबिया का इससे हवेली में सामना कम ही होता था और वो इस बात पर शुक्र भी मनाती थी। अनाबिया जाने की उस शख्स की शरारती आंखों से घबरा सी जाती थी। यानी इस वीकेंड पर मौसूफ ने भी गांव आना है? अनाबिया ने अलीज़ा का सवाल सुनकर बुरा सा मुँह बनाया था। इसका मतलब है नहीं पहुंचा। अलीज़ा हंस पड़ी थी। वैसे मुझे तो लगता ही नहीं कि शहराम शहरियार भाई का ही भाई है। शहरियार भाई कितने सोबर, डिसेंट और मैच्योर पर्सनैलिटी के मालिक है। हर तरह की जिम्मेदारी भी शहरियार भाई के सर पर है। फिज़िक्स में मास्टर्स करने के बावजूद ज़मीनें संभाल रहे हैं।
شہرام کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ اس میں بھی کسی قسم کا احساس ذمہ داری پایا جاتا ہے، بس وہ تو باتیں بنانے کا ماہر ہے۔ انابیہ نے دونوں بھائیوں کا تقابل کیا تو علیزے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شہریار بھائی جیسا شاندار شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے ان کی جو خوبیاں گنوائی ہیں، اس میں 4-5 خوبیاں مزید بھی شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن یار شہرام بھی کسی سے کم تو نہیں۔ ذرا اس کا تعلیمی ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ اتنے ذہین اور قابل انجینئر کو کہہ رہی ہو کہ وہ صرف باتیں بنانے کا ماہر ہے، وہ اگر سن لے تو تمہیں جتنا سنائے گا تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ علیزہ مسکراتے ہوئے اسے ڈرا رہی تھی۔ انابیہ ہنس پڑی تھی۔ رات کھانے کے بعد حیات احمد نے مصطفیٰ، عفیفہ اور انابیہ کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آئے تھے۔ تمہیں یاد ہے مصطفیٰ، برسوں پہلے اسی کمرے میں خاص بات کرنے کے لیے میں نے تمہیں اپنے پاس بلوایا تھا۔ بابا جان مصطفیٰ سے مخاطب تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئے۔ جب میں تمہاری زندگی سے متعلق اہم فیصلہ کرنے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں تم سے مشاورت کی ضرورت تک محسوس نہ کی اور تمہیں سیدھے سیدھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس سنگین غلطی کا خمیازہ ہمیں برسوں بھگتنا پڑا۔ اب میں ماضی والی غلطیاں دہرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو بات میں اب کرنے لگا ہوں، میرا فیصلہ نہیں نہ سمجھو، فیصلہ تم لوگوں نے ہی کرنا ہے۔ بابا جان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر کہیے نا۔ مصطفیٰ نے حیرانی سے باپ کو مخاطب کیا۔ حیات احمد مسکرائے۔ مرتضیٰ اور میمونہ شہرام کے لیے انابیہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ یہ سوچ کر اقرار نہ کرنا کہ انکار سے بھائی بھاوت کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ مرتضیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ اسے خوش دلی سے قبول ہوگا۔ حیات احمد رسانیت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ مصطفیٰ اور عفیفہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی نمی بن کر چمکنے لگی تھی۔ مرتضیٰ بھائی نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہمارا جواب انکار میں ہو سکتا ہے؟ انابیہ کے لیے شہرام سے بہتر انتخاب اور کیا ہو سکتا ہے بابا جان؟ مصطفیٰ نے سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہ لیا تھا۔ عفیفہ نے بھی گردن ہلا کر ان کی تائید کی تھی۔ وہ غلطی مت کرو مصطفیٰ جو میں نے کی تھی۔ بابا جان مسکرائے تھے۔ مصطفیٰ نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا۔ انابیہ کو میں نے اس لیے بلوایا ہے تاکہ اس کی رائے اور مرضی بھی جان سکوں۔ اپنی زندگی کے متعلق ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار انابیہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں بیٹا، بغیر شرمائے تو مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سوچنے کے لیے وقت لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ اپنے ماں باپ کی رائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی دلی آمادگی کو مد نظر رکھو اور پھر فیصلہ کرو۔ حیات احمد انابیہ سے پیار سے مخاطب ہوئے۔ انابیہ کیا کہتی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دادا جان نے یہ بات کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ کیا آپ نے شہرام سے اس کی مرضی پوچھی ہے؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد انابیہ نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھ لیا مصطفیٰ، تم سے زیادہ عقل مند میری پوتی ہے۔ حیات احمد خوش ہوتے ہوئے بولے تھے۔ مصطفیٰ دھیرے سے ہنس پڑے۔ دل میں ایک بار پھر احساس ندامت جاگا تھا۔ یہ ان کا ماضی تھا جس سے خائف ہو کر باپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی اور بیٹی کا ذہن بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ اس رشتے میں مرتضیٰ اور میمونہ کے ساتھ ساتھ شہرام کی پسندیدگی کا بھی عمل دخل ہے بیٹا۔ تم ہر طرح کا خدشہ ذہن سے جھٹک دو۔ تمہیں صرف اپنے دل سے پوچھ کر اپنی مرضی معلوم کرنی ہے۔ حیات احمد مشفقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ انابیہ کے گالوں پر حیا کی لالی پھیلی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ حیات احمد بے پناہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر مرتضیٰ اور میمونہ کو خوشخبری سنا دوں کہ شہریار کے ساتھ ساتھ شہرام کے سر پر بھی سہرا باندھنے کی تیاری کریں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ تو شہریار کا رشتہ اوکے ہو گیا؟ مجھے مرتضیٰ بھائی تو کچھ متذبذب لگ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بابا جان سے پوچھا تھا۔ انابیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس کے تو علم میں ہی نہ تھا کہ شہریار بھائی کا رشتہ بھی کہیں طے ہو چکا ہے۔ ہاں، مرتضیٰ کچھ ہچکچا رہا تھا۔ شہریار بہت سمجھدار ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے اپنے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں۔ زمینوں کا انتظام و انصرام سنبھالنا اکیلے مرتضیٰ کے بس کی بات نہ تھی، اور میں تو عرصہ ہوا سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ شہریار چاہتا تو تعلیم مکمل کر کے اپنی مرضی کی فیلڈ چن لیتا، لیکن اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ باپ کا بھرپور ہاتھ بٹایا۔ شوق کی خاطر ڈگری تو لے لی، لیکن عملی طور پر وہ ذمہ دار ہی ہے نا۔
وہ خاندان کے مفاد میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹریٹ کرنا اس کا جنون تھا۔ اسے تو اسکالرشپ بھی مل رہا تھا، لیکن اس نے آگے پڑھائی جاری نہ رکھی۔ جب وہ ہمارے لیے اپنی خواہش چھوڑ سکتا ہے تو ہمیں بھی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی ایک جائز خواہش کو پورا کرنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ حالانکہ مرتضیٰ اور میمونہ اس کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، لیکن میں نے سمجھایا تو بات ان کی عقل میں سما گئی تھی۔ حیات احمد شگفتہ انداز میں مسکرائے تھے۔ میمونہ بھابھی نے مجھے سبین کی تصویر دکھائی ہے، مجھے بھی بچی بہت پسند آئی ہے۔ پھر واقعی جب وہ شہریار کی پسند ہے تو ہم سب کو بھی خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنا لینا چاہیے۔ عفیفہ نے سسر کی بات کی تائید کی۔ انابیہ کے لیے آج کا دن دوہرے انکشاف کا دن تھا۔ شہریار بھائی اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھے، ان کا وہاں رشتہ طے ہونے جا رہا تھا، اور شہرام کا تصور کر کے ہی انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دادا جان نے بتایا تھا کہ اس رشتے میں شہریار کی پسندیدگی کا بھی پورا عمل دخل ہے، اور ان کی بات سن کر وہ بری طرح شرما گئی۔ آج کی رات کتنی انوکھی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی جا رہی تھی، مگر نیند روٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، چھم سے شہرام کی بھوری آنکھیں ذہن کے پردے پر مسکرانے لگتی۔ اپنے دل کی یہ کیفیت انابیہ کے لیے خود بھی حیران کن تھی، اور جب دادا جان نے اس کے لیے شہرام کا رشتہ پیش کیا تو وہ شدید ترین حیرت سے دوچار ہوئی تھی، لیکن وہ خوشگوار حیرت تھی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے بھی شہرام کے لیے کوئی ناپسندیدگی نہ ابھری تھی۔ اس کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ دل کے نہا گوشے میں پہلے ہی اس کے لیے پسندیدگی موجود تھی۔ انابیہ سوچے جا رہی تھی اور دھیمی مسکان لبوں پر پھیلی جا رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر بھی گزرنے کو تھا، نیند ہنوز آنکھوں سے دور تھی۔ پھر دل میں چائے کی طلب جاگی تھی۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف آئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رات کے اس پہر بھی کوئی باورچی خانے میں موجود ہوگا۔ وہ شہرام تھا جو فریج کنگھالنے میں مصروف تھا۔ انابیہ نے واپس پلٹنا چاہا، مگر قدموں کی آہٹ پر شہریار اسے دیکھ چکا تھا۔ واپس تو ایسے مڑ رہی ہو انابیہ بیوی جیسے کچن میں کوئی بھوت کھڑا دیکھ لیا ہو۔ وہ مسکرا اٹھا۔ میں تو چائے پینے آئی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ تو پی لیجئے، کس نے روکا ہے؟ نہیں، کوئی خاص طلب نہیں، صبح پی لوں گی۔ اس کے ہکلائے ہوئے انداز پر شہرام کو ہنسی روکنا دو بھر ہو گیا۔ صبح تو سب ہی پئیں گے بھائی، لیکن آپ کا دل تو اس وقت کر رہا ہے، جبھی تو رات کے اس پہر آپ باورچی خانے کی طرف نکلی ہیں۔ آپ بھی تو رات کے اس پہر باورچی خانے میں موجود ہیں۔ انابیہ نے بھی ذرا خفا ہو کر جتلایا تھا۔ بات تو آپ کی سولانِ سچی ہے، لیکن قصہ کچھ یوں ہے کہ میں لاہور سے رات 11 بجے گھر پہنچا۔ امی نے کھانے کا پوچھا، مگر سفر میں سینڈوچ وغیرہ لے چکا تھا تو اس وقت خاص بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ امی مطمئن ہو کر سونے چلی گئی، مگر مجھے تھوڑی دیر میں ہی بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو بھوک برداشت کی، جب برداشت سے باہر ہوئی تو یہاں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فریج میں 3 طرح کے سالن تو موجود ہیں، مگر ہاٹ پاٹ میں ایک روٹی تک نہیں۔ آپ اتفاق سے ادھر آ ہی گئی ہیں تو پلیز ایک روٹی تو ڈال دیجئے۔ روٹی؟ انابیہ نے تھوک نگلا۔ مجھے روٹی نہیں بنانی آتی، اس نے شرمندہ سے لہجے میں بتایا۔ کیا کہا؟ آپ کو روٹی نہیں بنانا آتی؟ شہرام بولا تھا۔ تو کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ حیرت، افسوس، بے یقینی، صدمہ۔ ہاں، لیکن میں سیکھ لوں گی، انابیہ نے ہلکائے ہوئے لہجے میں یقین دلایا۔ اس معصومیت کے اظہار پر شہرام فدا ہی تو ہو گیا، مگر کچھ لاپرواہ سا لہجہ بنا کر بولا، بھائی آپ روٹی بنانا سیکھیں یا نہ سیکھیں، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ انابیہ اپنی بوکھلاہٹ پر دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، فجر کے وقت تائی جان اٹھیں گی تو آپ کو ناشتہ بنا دیں گی۔ وہ کہہ کر رکی نہ تھی، اور پیچھے کھڑے شہرام کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات گھر پہنچنے کے بعد وہ سیدھا دادا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پوتے کو دیکھ کر مسکرائے۔ بتائیے گرینڈ پا، کیا بنا میری عرضی کا؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ گریٹ گرینڈ پا، اس نے بے ساختہ ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ دل میں اسی وقت سے خواہش بیدار ہوئی تھی کہ کاش انابیہ کی ایک جھلک دکھائی دے جائے، لیکن وہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ کیا خبر تھی کہ رات کے اس پہر دعا قبولیت کا درجہ پا لے گی۔ انابیہ کا گھبرایا، بخلایا اور شرمایا سا روپ دل کو اندر تک مطمئن کر گیا تھا۔ شہرام گنگناتے ہوئے امن میں سالن گرم کرنے لگا، پھر سکون سے بیٹھ کر سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔
2 روٹی کھا لینے کے بعد بھی ہاٹ پاٹ میں 1.5 روٹی باقی بچی تھی۔